جس طرح سے کہ ٹریٹ تھیوری کے اندر ایک اور یا سبسیڈری آپ کہیں یا اسی سے ملتی جلتی ایک اور ٹائپ گریٹ مین تھیوری کی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، بہت سی دونوں میں سملیرٹیز ہیں، مائنر ڈفرینسز موجود ہیں. اسی طرح سے کوئی بھی جو لیڈرشپ تھیوری ہے، جب آپ ریسرچ اٹھائیں اور آپ دیکھنا چاہیں کہ دیر آر لائک ہاؤ مینی ٹائپس اور تھیوریز آر دیئر ان دا لٹریچر جو کہ لیڈرشپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، تو یو ول فائنڈ مینی ٹائپس اینڈ یو ول سی ڈفرنٹ نیمس، جس میں کہ آپ کو یہ لگے گا کہ دس از نیور اینڈنگ ایک اس طرح کی ایک نیور اینڈنگ اپروچ ہے، ایک نیور اینڈنگ ریسرچ ہے، یہ ٹائپس ہیں جن کو کہ سمجھنا انتہائی مشکل ہے. لیکن اگر آپ ان کی سملیرٹیز کو دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بیسیکلی اس میں تین ہی طرح کے اسکول آف تھاٹس کہیں یا تین ہی طرح کی ایک جو مین کیٹیگریز ہیں یا اپروچز ہیں یا تھیریز کی، وہ تین ہیں. اور اس کے تحت پھر اوور آرچنگ امبریلا میں کو تین ٹائپس نظر آئیں گی، اور اس کے تحت بہت سی سبسیڈریز ہیں یا سب ٹائپس ہیں جو کہ بہت تھوڑا سا ان میں فرق ہمیں نظر آتا ہے، مائنر سا ڈفرینس ہے، یا شاید سم ٹائمز ایک دنیا کے حصے میں وہ ایک ریسرچ ہو رہی ہے تو اس کو ایک ڈفرینٹ نام کے تحت جانا گیا، اور دوسرے حصے میں ہوئی تو ایک ڈفرینٹ نام کے تحت جانا گیا، لیکن ان میں بہت مائنر ایکچولی فرق ہے. سو تین ٹائپس کو آپ ذہن میں رکھیں جو کہ آپ کو مفید ہوں گی، اور اگرچہ آپ اپنے طریقے سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک تو اس میں یہی ٹریٹ تھیوری کو آپ ذہن میں رکھیے، جس میں کہ انہیریٹڈ ٹائپس کی یا کریکٹرسٹکس کی بہت زیادہ اس کو ایمفسس دیا جاتا ہے، جینیٹیکل فیکٹرز کی، بائی برتھ جو کوالٹیز ہیں ان کی. نمبر 2 پہ آپ بیہیورل تھیریز کو ذہن میں رکھیے، جس کے تحت کہ ٹریننگ کو یا تربیت کے ذریعے یا پھر ایکسپوئر کے ذریعے اس چیز کو سمجھا جانے لگا کہ لیڈر میں صلاحیت موجود ہوتی ہے، کہ وہ کسی بھی انسان میں موجود ہوتی ہے وہ صلاحیت کہ وہ اس کو سیکھ سکے ان ایٹریبیوٹس کو. لیکن دونوں میں سملیرٹیز ہیں کہ ایٹریبیوٹس کو ایک طرح کی یونیورسلٹی دی گئی کہ وہ ہونے چاہیے لیڈر میں ہر وقت ایک ہی طرح کے، ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اور ایک فکسڈ اپروچ کے ساتھ. تیسری جو مین ٹائپ ہے جس کو ہم کانٹینجنسی کا نام دیتے ہیں، اس نے ان انوائرمنٹل فیکٹرز پہ توجہ دی کہ جن کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور لیڈر جو ہے وہ اکیلا اتنا زیادہ اسٹرانگ آج کی دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی فرد واحد تمام جو ہے وہ ڈیسیژنز کرے، ہر جگہ پہ اسی کی اوپینین، اسی کے ویژن ایک ہمیں فار شور سکسیس کا کرائیٹیریا بھی دے اور سکسیس کا ایک رستہ بھی دے. تو اس میں بہت سے فیکٹرز کو بھی سمجھا جانے لگا. اب کانٹینجنسی اگر مین تھیوری ہے تو اسی کی آپ سمجھیے کہ ایک سب ٹائپ ہے جس کو ہم سچویشنل لیڈرشپ کے نام سے جانتے ہیں. سچویشنل لیڈرشپ کی جو ریسرچ تھی اس میں یہ تین فیکٹرز کو 1958 میں ٹینن بام اور شمٹ نے یہ ریسرچ کی، اور انہوں نے یہ تین فیکٹرز ہمارے سامنے ان فورسز کے بارے میں ہمیں آگاہی دی، تین طرح کی فورسز کی جن کے تحت کہ کوئی لیڈر ایکشن کرتا ہے. سو لیڈرز کا ایکشن ڈپینڈنٹ، انہوں نے کہا تین طرح کی فورسز کے، کہ جو اگر ہوں گی تو لیڈر کا ایکشن ڈفرینٹ ہوگا، ان کے اندر فورسز میں اگر چینج آئے گی تو لیڈر ایک ڈفرینٹ ایکشن کرے گا. سو ایک ان میں فورس جو تھی وہ سچویشن ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں، کس طرح کا انوائرمنٹ ہے. نمبر 2 فورس ہے کہ فالوورز کی کیا ایبلٹیز ہیں یا فالوورز کی کیا ایک سے ہے، ان کی ایک مائنڈ سیٹ یا ان کی میچورٹی کا کیا لیول ہے، اور وہ کس حد تک انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کی کیپیبلٹی کا کیا ہے، پولیٹیکل ان کا کیا ایجنڈا ہے، کتنا انٹریکشن ان کو موجود ہے اس تمام تر پروسیجر میں. اور تیسرا خود لیڈر کی اہلیت کتنی ہے، خود لیڈر کی اپنی جو اہلیت ہے، اس کا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ میچورٹی کے کس لیول پہ ہے، اس کی ویژن میں کتنی زیادہ ایزرٹیونیس ہے، کتنی زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا چاہیں کانٹینجنسی تھیوری کو سچویشنل تھیوری کے ساتھ، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں ہمیں مائنر ڈفرینس دونوں میں نظر آتا ہے کہ اور ایک سملیرٹی بہت آبویس ہے کہ دیر از این assumption آف نو سمپل ون رائٹ وے. سو دس تھیوری ہیز دس کامن تھیم کہ کوئی بھی ایک طرح کی سچویشن ہمیشہ زندگی میں نہیں رہتی جس کے تحت کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو. تھنگز ول چینج. اب ڈفرینس کیا ہے کہ سچویشنل تھیوری میں آپ کو بیسیکلی ایک انسان کی ایٹیچیوڈ کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لیڈر ایکشن کس طرح سے لیتا ہے، اور لیڈر کے اس وقت کی ایک خاص سچویشن کے تحت لیے گئے ایکشن کو اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. جبکہ کانٹینجنسی تھیوری آن دا ادر ہینڈ سائڈ وہ ایک براڈر ویو لیتی ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ تمام تر سچویشن کا انالیسس کرتے ہیں اور لیڈرشپ کی تمام تر جو لائف سائیکل ہے
اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اس پورے کے پورے دورانیے میں جو سارے کے سارے فیکٹرز تھے انہوں نے کس طرح سارے پروسیجر کو، سارے انوائرمنٹ کو کس طرح سے افیکٹ کیا. تو سچویشنل تھیری میں اور کانٹینجنسی میں جو ایک مائنر ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا کہ سچویشنل تھیری میں پروبیبلی آپ ایک سچویشن کے تحت لیڈر کے ایکشن کو کیس اسٹڈی کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں، جبکہ کانٹینجنسی میں ایک آپ براڈر ویو کے تحت تمام تر پروسیجر کو اور انوائرمنٹل فیکٹرز کو سمجھتے ہوئے اس پورے ایرا کو یا پورے کے پورے اسکول آف تھاٹ کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کانٹینجنسی تھیری میں.